بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو اپنا قرب، اپنی رضا، اپنی خوشی، اپنی نزدیکی حاصل کرنے کا موقع فراہم فرماتے ہیں۔ اسی میں ذی الحج کا ایک مہینہ آتا ہے جس میں ایک ساتھ دو عبادتیں ہوتی ہے اور دونوں شعائر اسلام میں سے ہیں، یعنی اسلام کی بہت ہی اونچی علامات اور مذہب اسلام کو پریزنٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک حج ہے کہ حج میں پوری دنیا کے تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک وقت میں ایک عبادت کو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی ہے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر صاحب استطاعت کے اوپر واجب کی گئی ہے، اور یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ باقی عبادتوں کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فائدے ہیں۔ جیسے نماز ہے، آدمی جب نماز پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، تو اس کے اندر اس کی ہیلتھ کا بھی جو ہے اور اس کا جسمانی بھی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس سے بھی اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے۔ لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی یعنی عقلاً اور حکماً جو ہے اس کا کوئی فائدہ ایسے انسانوں کو نظر نہیں آئے گا، ہے نا۔ ہم اگر عقل سے سوچیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب قربانی کریں گے تو اس سے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی اور آپ کی زندگی میں تقوی آئے گا۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی یہ قربان سے نکلا ہے۔ قربان کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عمل جس کو اللہ کی نزدیکی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے قربان یہ لفظ ہے، اسی سے ہم لوگ قربانی بولتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا یہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آئے اور ہمیں اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، سن لیجئے کہ یہ وہ اسلام کے شاعر اور علامات میں سے ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسی لیے اسی 70ویں پارے میں سورہ حج میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو جانور جو ذبح ہوتے ہیں ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ تو یہ جو قربانی پورے عالم انسان کے اندر اور پورے عالم دنیا کے اندر مومن اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کرتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا مقصد
مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ اگر ہمارا مقصد صرف فارمیلٹی کرنا ہوا کہ ہم جانور لائے، ہم نے اس کو کھلایا پلایا اور پھر وقت آیا ہم نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت جو ہے کھایا، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو کھلایا، اور اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوا کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم کو میں نے قربانی کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم قربانی کر کے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرو۔ اگر یہ مقصد ہم نے سامنے نہیں رکھا تو پھر اس کے اوپر جو اثر مرتب ہونا چاہیے، جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل میں قربانی کرتے کیوں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جس کے نام کی قربانی ہوتی ہے، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے کی بات حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے کی جو قومیں ہیں اور پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام کے اندر قربانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کثرت کے ساتھ قربانی کرنا تھا، اسی لیے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ حابل نے ایک میڈے کو ذبح کیا اور قابل نے اپنی زمین کی جو پیداوار تھی اس کا کچھ غلہ جو ہے صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اب پہلے کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ قربانی آپ کی قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کی علامت یہ بتلائی جاتی تھی کہ جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے یا جو غلہ اناج اللہ کی راہ میں نکالا جائے، اس کو کسی چٹیل میدان میں یا کسی پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر رکھ دینا ہوتا تھا، اور وہاں سے ایک جو ہے آگ آتی تھی اور جو آگ اس کو جلا دیتی تھی وہ قبول ہو جاتا تھا۔ بقربان تأکلہ النار، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہی وہ آگ ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی کو کھا لیا جاتا ہے، آگ وہ کھا جاتی ہے، مطلب کہ اس کا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنا، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا یہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حابل کا میڈے کو ذبح کرنا، یہ آگ لے گئی اور اس کو جلا دیا اور قبول ہو گیا، اور قابل نے جو زمین کی پیداوار کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ قبول نہیں ہوا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دو بھائیوں نے جو ہے خرچ کیا، لیکن ایک کا قبول ہوا ایک کا قبول نہیں ہوا، تو وہ آگ کا جلا دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی۔ لیکن یہاں پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے کے بادشاہوں کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی آدمی چھوٹا یا بڑا تحفہ لے کر جاتا تو ان کے خدمت میں جب وہ تحفہ پیش کیا جاتا تو وہ بادشاہ اس پر صرف ہاتھ رکھ دیتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ کا ہدیہ ہم نے قبول کر لیا، اب یہ واپس ہم آپ ہی کو آپ کا ہدیے میں دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک عجیب احسان فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلی امتوں کے لیے تو یہ تھا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے، اس کو چٹیل میدان میں رکھ دیتے، پہاڑ کے ٹیلے پر رکھ دیتے اور ایک آگ آتی اس کو کھا جاتی، جلا دیتی، تو اس سے پتہ چل جاتا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور پہلے کی امتوں میں جب آدمی قربانی دیتا
دیتا تو اس کو اپنی قربانی سے کھانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات یہ ہو گئی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جس جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی چھری چلائی جاتی ہے ایسے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس جانور کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام اور احسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے نام پر ذبح کیا، آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور ان بادشاہوں کی طرح کہ جو ہاتھ رکھ دیتے ہدیہ قبول کر لیتے اور واپس ہدیہ دینے والے کو اس کا ہدیہ دے دیتے تھے، احکم الحاکمین اللہ باری تعالیٰ بھی اسی طرح قربانی کرنے والوں سے فرماتے ہیں تم نے میری راہ میں میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے قربانی دی، میں نے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی قربانی قبول کر لی، اب میں ہدیے میں آپ کو اس کا گوشت دیتا ہوں، آپ کھائیے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے، دوست و احباب کو کھلائیے۔ کتنی عظیم چیز! اسی محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی جو ہے بڑے دل و جان کے ساتھ تیار ہو کر ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے چند دن باقی ہے تو ہم تیاریاں شروع کر دیں جانور کو تلاش کرنے کی، جانور لا کر اس کو محبت کے ساتھ اس کی خدمت کرنا، اس کو دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اسی جذبے محبت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ہم جانوروں کو تلاش کر کے اپنے اپنے جو ہے جہاں ہمیں سہولت لگے اس کو باندھے اور اس کی خدمت کرے، تاکہ یہ جانور کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی قربانی دینا، اس کو ذبح کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، ورنہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی سخت وعید بیان فرماتے ہیں، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي، جو آدمی وسعت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو بڑی آسان رکھا ہے، ہر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں کی ہے، بلکہ میں آگے بھی بتلاتا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث مبارک میں فرماتے ہیں جو آدمی وسعت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو ہماری عیدگاہ کے اندر نماز عید پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تم پر قربانی واجب ہے تو تم قربانی کرو اور اس کے بعد جو ہے عیدگاہ کے اندر آؤ۔ جب ہم اس کو عام کریں گے اور جب ہم قربانی کو جذبہ محبت کے ساتھ کریں گے، قربانی کو دکھائیں گے، ایک دوسرے کو اس کی دعوت دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے تو ہر کوئی جانے گا کہ مجھ پر بھی قربانی واجب تھی، اتنے سالوں سے نہیں کرتا تھا، مجھے بھی کرنی پڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دوسری ایک روایت میں فرمائی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قربانی ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار چیز ہے، تو ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے۔ شریعت کے اندر فقہ کے مسائل میں بتلایا جاتا ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، غلام نہ ہو، بالغ ہو اور قربانی کے دنوں میں مقیم ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے قربانی کے دنوں میں جو مسافر ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، جو نابالغ ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی اگرچہ وہ مالدار ہو۔ نابالغ بچہ جو ہے اگرچہ مالدار ہو لیکن اس پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے پاگل اور مجنون نہ ہو، ہے نا، وہ عاقل ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اس میں ایک مسئلہ میں ابھی سے بتلاتا چلو، ہمارے یہاں
ابھی اس سال جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج سے بہت سے دن پہلے، جیسے کچھ لوگوں کا بھی 14 تاریخ کا فلائٹ ہے، کچھ کا 20 کا فلائٹ ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں 15 دن سے زیادہ مکہ میں قیام کرنے والے ہیں۔ عام طور پر یہ مسئلہ حاجی لوگ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو قربانی وہاں حاجی لوگ کرتے ہیں وہ حج کے ارکان کی ہوتی ہے، وہ ایک دم شکر ہوتا ہے، اور یہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ آدمی کی اپنی مالداری کی وجہ سے کی جاتی ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے اس سال جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں 15 دن سے زیادہ وہ پہلے ہی مکہ میں قیام کریں گے، اس لیے ان کو اپنا ایک حصہ قربانی کا یہاں بھی سیٹ کر کے جانا پڑے گا۔ اس لیے جن جن کے رشتہ داروں میں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ یہ مسئلہ ان کو ضرور بتلائیں۔ باقی آگے کی بات کہ جو ہے اس قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہوتی ہے، تو اس زمانے میں 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے جس سے آدمی صاحب استطاعت بنتا ہے وہ 43 اور 44 ہزار کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اتنی رقم اپنی ضرورت سے زائد جس آدمی کے پاس ہو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی میں اور زکوٰۃ میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی کے دنوں میں آدمی اگر 45 ہزار کے قریب کا مالک بن جاتا ہے قربانی کے دنوں میں اپنی ضرورت سے زائد کا، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ 12ویں ذی الحج کی غروب سے 1 گھنٹے پہلے بھی اگر کوئی آدمی 45 ہزار کے قریب کا کسی بھی شکل میں اپنی ضرورت سے زائد کا وہ مالک بن جائے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہم یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جس آدمی پر قربانی آئے گی تو سب سے پہلے ہم جانور خریدنے کے معاملے میں یہ چیزیں یاد رکھیں کہ جانور میں کچھ چیزوں کے عیب نہیں ہونے چاہیے، ورنہ وہ ہماری قربانی درست نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے قربانی کے جانوروں کی عمر کا لحاظ رکھے کہ بھئی قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو۔ اگر چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کی عمر جو ہے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہے، انہوں نے اپنی کتاب النوازل اور کتاب المسائل دونوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جیسا کہ ایک جانور، ایک بکرا جو ہے 11 ذی الحج کو پیدا ہوا تو 12 ذی الحج کو آئندہ سال آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بکرا یا بکری یا کوئی دوسرا جانور 12 ذی الحج کو پیدا ہوا تو آئندہ سال 13 کو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مسئلہ یہ یاد رکھے۔ اور جو ہے قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں ہم معتبر آدمی جو مہارت رکھتا ہو اس کو ساتھ میں لے کر جائے۔ لوگ دانتوں کو دیکھتے ہیں، دانتوں سے علامت پتہ چلتی ہے، لیکن اگر دانتوں سے بھی پتہ نہ چلے اور کوئی ماہر آدمی اگر غیر مسلم جس پر بھروسہ اور اعتبار کیا جائے وہ بھی اگر کہہ دے کہ 1 سال کا ہے تو بھی ہم اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھے۔ دوسری چیز ہے کہ جیسے جو جانور ہم نے خریدا ہے اس کی آنکھیں دیکھے کہ اگر اس کی روشنائی بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہم نے خریدا لیکن ایک پیر سے تھوڑا لنگڑاہٹ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 پیروں سے چلتا ہے اور چوتھا پیر جس پر اس میں زخم ہے، لنگڑا ہے، وہ زمین کے اوپر اس کو گھسیٹ رہا ہے، اس کا سہارا لے رہا ہے، تو وہ جانور چل جائے گا قربانی میں۔ اور جس پیر میں اس کو زخم ہے اس کو سہارا نہیں لیتا، زمین پر اس کو گھسیٹتا نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کان کا مسئلہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی، لیکن کان ہے لیکن کچھ چیرے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کچھ چیرا آ گیا، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تو اگر اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو نہیں چلتا، تھوڑا کچھ کٹا ہوا ہے تو اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، سینگ یعنی اوپر کے جو کور ہے وہ اگر بالکل بھی نہیں ہے تو بھی اس جانور کی
قربانی درست ہے، اور اگر اوپر کی کھول جس کو کور بولتے ہیں وہ کور پورے ٹوٹے ہوئے ہیں تو بھی اس کی قربانی درست ہے، جبکہ اگر کور جو ہے اندر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کے دانت اکثر نہیں ہے یا بالکل بھی نہیں ہے لیکن چارہ کھانے میں وہ آسانی سے چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے نا۔ تو یہ عمومی مسئلے ہیں جو میں نے بتلائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسئلوں کا تعلق ذبح کے وقت کا ہے۔ ذبح کے موقع کے اوپر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب آدمی کسائی جو ہوتا ہے وہ جب چھری چلاتا ہے تو اس کے ساتھ جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے وہ بھی اس کا ہیلپ کرتا ہے، معاون بنتا ہے کہ اس کے ساتھ چھری پکڑتا ہے۔ تو کسائی کو اور معاون بننے والے دونوں کو بسم اللہ بولنا ضروری ہے، ورنہ وہ ہمارا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ جانور سلا دیا گیا لیکن بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد جانور اچھل گیا، کود گیا، اٹھ گیا، اب اس کو دوبارہ ہم نے پکڑ کر جو ہے لٹایا، پھر ہم جو ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں تو پہلی بسم اللہ کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ دوسری مرتبہ جو لٹایا اس میں دوبارہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک جانور کو ذبح کرنے کے عین موقع پر تھے اور کوئی صاحب آ گئے کہ کہا نہیں میرے کو دیر جلدی ہے، آپ میرا جانور پہلے ذبح کر لو، جیسے ہمارے یہاں کسائی واڑ میں اکثر ہوتا ہے۔ تو وہ جانور کے پیر میں باندھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور دوسرا جانور ہم لے آئے، تو پہلے جانور پر بسم اللہ پڑھ کے تیاری رکھی تھی، اب یہاں دوسرے جانور پر ہم چھری چلا رہے ہیں تو دوسرے جانور پر پھر سے ہمیں بسم اللہ پڑھنی پڑے گی۔ پچھلے سال ایک مسئلہ ہمارے یوسف بھائی کے یہاں پیش آیا تھا، وہ مسئلہ میں بتلا دوں کہ بھئی ادلا بدلی ہو گئی تھی جانور کی ذبح کرنے میں، تو اس مسئلے کو بھی کلیئر کر لیں تاکہ کسائی کو بھی پریشانی نہ ہو اور جس کے نام کی قربانی ہوتی اس کو بھی پریشانی نہ ہو۔ پہلے سے جس کا جانور متعین ہو کہ بھئی میری یہ جانور کی مجھے قربانی کرنی ہے، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اب وہاں جانور بہت سارے ہیں، اب وہ جانور میرا ہے مثال کے طور پر، اب میرے نام کے بجائے سرفراز کے نام کی قربانی ہو گئی، نیت اس کی ہو گئی، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس نیت سے وہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہے اسی کے نام سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ تو ہم اس مسئلے میں کوئی ٹینشن نہ لیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت لٹانے کا جو سنت طریقہ ہے اس کو سامنے رکھے کہ سنت طریقے کے مطابق جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس کے چاروں پیر جو ہیں قبلے کی طرف کر دیے جائیں گے اور اس کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا اور اس طرح اس کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ وہ مسائل ہے باریک، میں سارے تو ابھی کے ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جو عمومی ہمارے یہاں پیش آتے ہیں وہ میں نے سارے بتلا دیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم جو ہے ہمارے یہاں کے علماء کرام سے رابطہ کریں۔ ایک چیز جو ہمارے یہاں سالوں سے فیمس ہے، ابھی تو 80% ختم ہو چکی ہے لیکن پھر اس کو میں ریورس کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلے سے ایک رواج چلتا تھا کہ گھر میں ایک جانور لائے، اس کو بھائی کس کے نام کی قربانی کرنا ہے تو بھائی اس سال ابا کے نام کی کر دو، پھر دوسرے سال قربانی کے لیے جانور لائے تو کہ پچھلے سال کو ابا کے نام کی تھی اس سال ماں کے نام کی کر دو۔ تو یہ ایک سسٹم چلتا ہے، وہ سسٹم چلتا نہیں ہے۔ شریعت نے بتلایا ہر سال آپ کو دیکھنا ہے آپ کے گھر میں کتنے لوگ صاحب استطاعت ہے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کے نام کی آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، ہر سال دیکھنا پڑے گا، ہے نا۔ ایک ایک سال ایک ایک نام کی قربانی ایسے نہیں چلتا ہے۔ چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہوتا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور میں 7 حصوں کو پور کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی قربانی کے لیے بڑا جانور لا کر صرف ایک حصے میں بھی پوری قربانی کر دے تو بھی چل سکتا ہے، وہ 7 حصوں کو پورا کرنا ضروری نہیں، وہ ہماری سہولت کے لیے۔ اسی طرح بڑے جانور کے اندر مرحوم کے نام کا حصہ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جانور کے اندر جو ہے عقیقے کا حصہ ڈالنا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ بڑے جانور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حصہ رکھنا ہو تو وہ بھی جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ رکھنے کے لیے گھر میں کسی کا واجب قربانی کا حصہ
ایسا رہ جاتا ہے تو پہلے اس کا واجب ادا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم کو اللہ نے بہت وسعت دے رکھی ہے تو مستقل ایک جانور رکھ کر اس کی قربانی کریں۔ یہ سسٹم ہماری ہونی چاہیے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا بھی درست ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خصی جانور کی قربانی کرتے تھے، بکرے کی قربانی، خصی بکرے کی قربانی کرنا، اور یہ مسنون اور سنت ہے۔ اور خصی کا جانور کا جو گوشت ہے وہ غیر خصی کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی۔ اس کے علاوہ تکبیر تشریق کا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ تکبیر تشریق جو ہے وہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ امام منفرد، مسبوق جس کی رکعتیں چھوٹ جائے، منفرد جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، عورتیں ہو، سب کے لیے ایک مرتبہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس میں ایک مسئلہ مجھے آج ملا، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان ایام تشریق کے اندر اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر جو ہے 13 ذی الحج کی عصر تک اگر کسی کو کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے اس میں سے ان دنوں میں، اور اسی سال ان نمازوں کی کوئی قضا کرتا ہے، تو ان قضا نماز کے بعد بھی اس کو تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے 3 دن تک ہوتی ہے، 10، 11 اور 12 کو غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل تینوں ائمہ ثلاثہ کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی کا مسلک 4 دن کا ہے۔ یہ 3 ائمہ کا، ہم امام ابو حنیفہ پر مسلک پر عمل کرتے تو 3 دن تک کرتے ہیں۔ رات کو بھی قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، شرط یہ ہے کہ جو ہے لائٹ کا اور بجلی کا اور روشنی کا بھرپور انتظام ہونا چاہیے۔ رات کی قربانی کے موقع کے اوپر جو کراہیت بتلائی جاتی ہے وہ اس لیے بتلائی جاتی ہے کہ رات کے اندر اندھیرے میں روشنی کا انتظام نہ ہو تو اس کی وجہ سے رگوں کے کٹنے میں کچھ خلا رہ جاتی ہے۔ اگر بھرپور روشنی کا انتظام ہو تو رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جو کہی اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔